السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے جادو کا علاج جادو کے ذریعے کروانا کیسا ہے، یعنی جادو کا توڑ جادو سے جس طریقے سے انسان بیمار ہوتا ہے، اسے جسمانی بیماری لگتی ہے، بخار آتا ہے، جسم میں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے، دوائیں لیتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اسے جسمانی تکلیف بھی لاحق ہو سکتی ہے، جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو کام کرنا بند کر سکتے ہیں، جسم کے کسی بھی پارٹ کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے جادو کے ذریعے سے، یا میاں بیوی میں جھگڑا کروانے کے لیے ان کی محبت کو ختم کروانے کا جادو ہو سکتا ہے، یا کسی سے حرام محبت کا جادو کہ وہ کسی دوسری پرائی عورت کے پیچھے پڑ جائے، ان دونوں میں محبت ہو جائے۔ بہت سارے قسم کے جادو ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور ہے۔ ہاں، اگر کسی کے علاج سے اگر کوئی مریض اچھا نہ ہو سکتا ہے اسے صحیح علاج کا علم نہ ہو، علاج کرنے والے کے پاس اتنا تجربہ نہ ہو کہ وہ مریض کا صحیح علاج کر پائے، یا اگر علاج بھی صحیح ہو اور معالج بھی صحیح ہو اور علاج کام نہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے شفا نہ رکھی ہو، اس بیماری میں اس کی موت لکھی ہوئی ہو، تو پھر اسے شفا نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین جب تک کسی کو شفا نہ دینا چاہے، کتنی بھی اچھی دوا کھا لیں، کتنا بھی اچھا معالج ہو، وہ علاج انسان کو کام نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ جب انسان پر جادو ہوتا ہے، جادو کے ذریعے اس پر اٹیک ہوتا ہے، تو وہ انسان مریض ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، جسمانی مریض بھی ہوتا ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لوگ ایسی صورت میں دو طریقے سے علاج کرواتے ہیں، ایک ہے رقیہ شرعیہ، قرآنی آیات کے ذریعے، قرآن میں وہ آیات، وہ مخصوص آیات جو جادو کو توڑنے میں مفید ہیں، جادو کو جن کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے، ان آیات کے ذریعے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، جو دعائیں جادو کو ختم کرنے کے کام آتی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے جادو کا علاج کیا جائے، یا تو انسان پڑھا لکھا ہو خود ہی اپنا علاج کرے، یا اگر اس پر اسے قدرت نہ ہو، خود پڑھنے کا اور خود یہ علاج کا عمل کرنے پر قادر نہ ہو، تو کسی اچھے عالم، کسی نیک عالم دین کے پاس وہ جا کے رقیہ کروا سکتا ہے، انشاءاللہ اسے فائدہ ضرور ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ ہے جادو کا علاج جادو سے۔ جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر یا کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، اس سے اپنی حالت بتاتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کا کام ہی ہے پیسہ کمانا، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنا، ان سے پیسے اکٹھا کرنا، حرام طریقے سے انہیں لوٹنا، یہ اس بابا کا اور اس پیر کا، اس عراف اور کاہن کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو جب انسان ان کے پاس جاتا ہے تو ساری چیزیں بالکل لاشعاری کے ساتھ ان کے سامنے اپنی بیان کرتا ہے، تو وہ اس سے ایسے اعمال کا مطالبہ کرتا ہے جو کفر ہے اور شرک ہے۔ کالا مرغا ذبح کر کے لاؤ، اور بکرے کا کالا سر لاؤ، یا شیاطین اس جادوگر کو سے جو کچھ مطالبہ کرتے ہیں وہ خود بھی کرتا ہے، وہ شیاطین کا مطالبہ قبول کرتا ہے، شیاطین کو وہ سجدہ کرتا ہے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے مریض ہی کے مال سے جانور ذبح کرواتا ہے، شرک کرتا ہے، اور مریض کو بھی شرک اور کفر کا کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے شیاطین سے اس کے جادو کو ختم کرنے کے لیے مدد طلب کرتا ہے، اور وہ شیاطین اس کے ساتھ اس کا کام
کر دیتے ہیں، لیکن پہلے اپنا مطالبہ وہ لوگ منواتے ہیں کہ علاج کرنے والا بھی اور علاج کروانے کے لیے جو مریض گیا ہے اس کے لیے بھی پہلی شرط جو ان کی ہوتی ہے وہ ہے شرک اور کفر۔ ایسے عاملوں کے پاس دوستو ایک بڑی تعداد میں جن اور شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ شیطان، وہ جادوگر اپنے جنوں سے مدد مانگتا ہے، اپنے جنوں کے ذریعے سے اس مریض کا جادو ختم کرواتا ہے ان کی مدد لے کر، لیکن اس کے بدلے میں وہ مریض اور خود دونوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے نشرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشرہ کہتے ہیں جادو کا علاج جادو سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، یعنی نشرہ کروانے والا اور نشرہ کرنے والے دونوں شیطان ہیں، دونوں اللہ کے دشمن ہیں، دونوں قرآن اور حدیث کے دشمن ہیں۔ اللہ کے کلام میں جو علاج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائی ہیں وہ جائز علاج ہے، ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جائے اور کسی کاہن کے پاس جاتا ہو اور اس کی کہی بات کو سچ مانتا ہو، وہ جو کچھ کہے اسے سچ بھی مانے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا، جو قرآن نازل کیا گیا، اس نے اس کا انکار کر دیا، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ ایسا شخص ان کے پاس جاتا ہے پوچھنے کی بابا میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، یہ کہاں ہے، کس نے چرایا ہے؟ اب وہ شخص جو ہے لوگوں میں دشمنی کروانے کے لیے اپنے شیاطین کے ذریعے، اس کے شیاطین جو اس کے کان میں کہتے ہیں، وہ فلاں کا نام لے لیتا ہے کہ فلاں نے تمہاری یہ چیز چرائی ہے، فلاں نے اسے نقصان پہنچایا ہے، تاکہ دونوں میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے۔ اور اکثر لوگوں کو ایسے جادوگر متاثر کرنے کے لیے، اپنا رعب ان پر ڈالنے کے لیے، جیسے ہی مریض سامنے آتا ہے اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، بغیر اس سے پوچھے ہوئے اس کا نام بتاتے ہیں کہ تمہارا نام فلاں ہے، تم فلاں ہو، پچھلے ہفتے تم فلاں مارکیٹ میں فلاں دکان سے تم نے یہ سامان خریدا تھا، کل شام کو اتنے بجے تم فلاں جگہ موجود تھے۔ اب وہ شخص حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تبھی تو اس کے پاس گیا۔ وہ شخص حیران ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس بابا پر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہیں غیب کا علم ہے، میرے بارے میں ان کو اتنی ساری تفصیلات کہاں سے ملتی ہیں، کیسے انہوں نے میرا نام بتا دیا، کیسے انہیں میرے کام کے بارے میں معلوم ہے، میرا پتہ کیا ہے، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، ہر چیز ان کے پاس پہلے سے ہے، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اس پر وہ ایمان رکھ لیتا ہے کہ انہیں غیب کا علم ہے، اور وہیں سے اس کی ہلاکت شروع ہوتی ہے، وہی اس کا سب سے بڑا کفر اور شرک وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کے پاس شیاطین رہتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، اور شیطان جن ہی ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ضرور ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کہا جاتا ہے، 24 گھنٹے وہ انسان کے ساتھ ہی میں لگا رہتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے مسلط کر رکھا ہے، اس کا کام دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے، عبادات کو خراب کرنا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی انسان کی پرسنل لائف کے بارے میں اس کے بچوں اور اس کی بیوی سے بھی زیادہ اسے علم ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرین، وہ شیطان جہاں بھی انسان رہتا ہے ساتھ میں رہتا ہے، باہر جاتا ہے ساتھ میں، بازار میں ساتھ میں، گھر میں آتا ہے کھانا کھاتا ہے وہ بھی ساتھ میں رہتا ہے، سوتا ہے تب بھی وہ ساتھ میں رہتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے تب بھی وہ ساتھ میں رہتا ہے، اسے اندر باہر تمام چیزیں اسے اس شخص کی معلوم ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس، ایسے جادوگروں کے پاس، یا پیر یا بابا ڈھونگی باباؤں کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو اس کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، اور جو بندہ گیا اس کے پاس بھی قرین ہے، تو اس کے جو شیاطین اور جن ہیں اس کے قرین سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، اور تمام تفصیلات فوراً 1 سیکنڈ میں اس سے لے لیتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، کیا پتہ ہے اس کا، کیا کرتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، کل کہاں گیا، پوری تفصیلات، پورا ڈیٹیل اس کا لے لیتے ہیں، اور اس بابا کے کان میں ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کے سامنے
وہ تمام چیزیں بیان کرتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو کر اسے بہت پہنچا ہوا ایمان والا اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک نمبر کا کافر اور مشرک اور اللہ کا دشمن ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پر بھی جادو کا اثر ہو، جادو کا اثر جو ہے ہوتا ہے، یہ حق ہے، جادو کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو جس پر بھی جادو کا اثر ہو، جادو کی شکایت ہو، تو اس کا علاج جو جائز علاج ہے، جائز دعاؤں اور جائز دواؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو دوسروں کو بھی شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔